الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کا یہ آج 5واں پروگرام ہے اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے واقعات اور کچھ تفصیلات آئیں گی اور ساتھ ابرہہ کا واقعہ انشاءاللہ ذکر میں آئے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ولادت مبارکہ کا واقعہ انشاءاللہ آنے کی امید ہے۔ یہ ترتیب وار بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے، سلسلہ وار بھی ہے، تو گزشتہ جو 4 بیانات ہیں انہی کی جو ہے نا یہ ایک کڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ہاشم کا انتقال ہو گیا اور والدہ ان کو لے کے اپنے میکے یعنی مدینہ طیبہ، اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ طیبہ لے آئیں۔ وہیں پلتے رہے، بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ادھر یہاں مکہ مکرمہ میں مطلب جو تھے یہ مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے۔ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ دیکھو تم یہاں ہو، سردار ہو، اور تمہارا بھتیجا تم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، وہ وہاں ویسے ہی ایک عام سی زندگی مدینہ میں گزار رہا ہے، تم اس کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ کہنے والے نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بھی واپس نہیں لاؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ مکہ سے نکلے، مدینہ آئے، اور مدینہ جس وقت آئے ہیں اس وقت دیکھا کہ بعض لڑکے ہیں جو تیر اندازی کر رہے ہیں، اور ایک بھی اس میں لڑکا ایسا ہے جس کا تیر ہمیشہ نشانے پہ بیٹھتا ہے، اور وہ کچھ اشعار پڑھتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو بڑے نسبت اور بڑی اونچی خاندان کے ہیں۔ خیر یہ وہی بچہ تھا مطلب جن کو لینے آئے تھے، ان کا نام تھا شیبہ۔ نبی علیہ السلام کے دادا کا نام جو مشہور ہے وہ عبد المطلب ہے، لیکن اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک بال سفید تھا جس کی وجہ سے شیبہ یعنی بوڑھا، سفیدی کی نسبت سے نام رکھ دیا گیا، تو شیبۃ الحمد کے نام سے مشہور تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ اچھا، مطلب جو تھے انہوں نے مدینہ والوں سے بات کی، خاندان والوں سے بات کی کہ بھئی مجھے ان کو اپنے بھتیجے کو لے کے جانا ہے، وہاں زندگی بہت بڑی اور نمایاں ہوگی، یہ تو گمنامی کی زندگی ہے۔ ماں اول تو تیار نہ ہوئی، لیکن بعد میں یہ کہا کہ اچھا جیسا میرا بیٹا فیصلہ کرے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو مطلب سے جب پوچھا گیا، ان سے شیبۃ الحمد سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے چچا مطلب کے ساتھ جانا پسند کیا اور پھر وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب یہ مختصر سا قافلہ مکہ داخل ہو رہا تھا تو مطلب جو چچا ہیں وہ بھی اونٹنی پہ سوار تھے، اور بھتیجا شیبۃ الحمد جو ہے یہ بھی اسی اونٹنی کے اوپر سوار، یعنی نبی علیہ السلام کے دادا۔ لیکن راستے کی گرد و غبار کو جسموں پہ تھی، کپڑوں پہ بھی تھی، اور اس زمانے کا ایک معمول یہ تھا کہ بڑے لوگ، سردار یہ جایا کرتے تھے اور دور سے اچھے قسم کے خوبصورت اور نوجوان غلام خرید کے لایا کرتے تھے۔ جب اہل مکہ نے دیکھا، تعارف تو تھا نہیں شیبۃ الحمد سے، وہ اپنے گمان میں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ مطلب باہر گئے تھے اور اپنے لیے ایک خوبصورت نوجوان اچھا لڑکا خرید کے لے کر آئے ہیں، تو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کی شان، یہ نام اتنا مشہور ہوا، حالانکہ مطلب نے بتایا بھی کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں، لیکن وہ مشہور ایسا ہو گیا کہ آج تک وہی نام مشہور ہے۔ آج کسی سے پوچھو نبی علیہ السلام کے دادا کا نام تو عبد المطلب ہی بتایا جاتا ہے، حالانکہ نام اصل شیبۃ الحمد تھا۔ بہرحال اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب اس طریقے سے پھر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اللہ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا تھا، چہرے کے اوپر جمال نبوت جو ہے وہ چمکا کرتا تھا، نور نبوت چمکا کرتا تھا، اور بہت ہی اچھے اخلاق کے، بہت ہی اچھے کردار کے تھے، حتیٰ کہ سخاوت میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ زمین والوں کو نہیں آسمان والوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور مکہ والے کہتے تھے مطعمت طیر السماء، کہ آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا، انسانوں کو بھی کھلاتے، جانوروں کو بھی کھلاتے، اور پورے مکہ میں سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور ہٹنے والے تھے، اور قریش کے مسلمہ سردار تھے، اور تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور جسیم، اور قوت کے حساب سے، جسامت کے حساب سے، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو الگ شان عطا فرمائی تھی۔ اور کیوں نہ عطا کی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسب نسب فرمایا کہ اس کے اندر کہیں زنا نہیں آیا، کہیں اس طرح کی خرابی نہیں آئی، پاکی اور طہارت کو اللہ نے باقی رکھا۔ اور ہر ایک ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نیچے آتے آتے، جن کا بھی ذکر ہم نے پچھلی مجلس میں بھی سنا، ہر ایک کو اللہ نے ایک نمایاں شان عطا کی تھی۔ اب تو بہت قریب زمانہ آ رہا تھا، ان کی شان تو بہت ہی عجیب تھی، بلکہ ان کی بعض باتیں ایسی ہیں جو آج بھی شریعت کا حصہ بن گئی، وہ انشاءاللہ ابھی تفصیل میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ جب یہ عبد المطلب مکہ کے سردار بن گئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب اور الہام کے ذریعے بہت رہنمائی کی جاتی تھی۔ جب یہ مکہ کے سردار بنے تھے تو وہ آب زمزم کا کنواں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا تھا، وہ کنواں لوگ بھول چکے تھے، کہاں وہ کنواں ہے کسی کے علم میں نہیں تھا، اور وہ ہزاروں سال گزر گئے تھے، بند پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا، آپ کے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے تیاریاں کرنی تھیں، تو عبد المطلب کو خواب کے ذریعے کنویں کی اطلاع دی گئی، اور کنویں کو کھودنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا گیا۔ اب ہم ذرا آب زمزم کی بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر اسباب آتے ہیں، اسباب نظر آتے ہیں، اور کافر اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہے، مسلمان مسبب الاسباب کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو مکے کون لایا؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کون لایا؟ سب جواب دیں گے اللہ، پکی بات ہے اللہ لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی بنو جرہم سے۔ جب اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے تھے تو کوئی نہ تھا، ان کے لیے کنواں اللہ نے جاری کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جس قبیلے میں شادی ہوئی بنو جرہم، یہ یمن میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا، تو یمن کے اندر قحط آ گیا۔ قحط کون لایا؟ اللہ۔ جب یہ قحط کی وجہ سے پریشان ہوئے، پانی کی تلاش میں باہر نکلے، تو خانہ بدوشی کی کیفیت میں تھے۔ اسی خانہ بدوشی کی کیفیت میں ان کو آسمان کے اوپر کچھ پرندے نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی پر ہی ہوتے ہیں، یقیناً وہاں کوئی پانی ہوگا۔ ایک دو لوگوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے دیکھا تو پانی مل گیا، دیکھا ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، اور پانی کا کنواں۔ اس نے آ کے خبر دی، قبیلہ آیا اور آ کے اماں ہاجرہ سے ملا، کہنے لگا ہم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ اماں ہاجرہ نے فرمایا کہ دیکھو پانی میرا اور میری اولاد کا ہے، رہ تم سکتے ہو، مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے جوڑ کون ملا رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ یہ پانی چلتا رہا، بنو جرہم میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یمن، بنو جرہم اور قحطان کے لیے نبی بنایا گیا۔ تقریباً 130 سال تک آپ جو ہیں وہ زندہ رہے اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب، حتیم کے اندر، یہ حتیم کے قریب حضرت ہاجرہ کی بھی تدفین ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تدفین ہوئی۔ آج یہ بات ذرا عجیب لگتی ہے کہ بھئی مطاف میں کسی کو دفنا دینا، لیکن اگر آپ ہزاروں سال، 5000 سال پیچھے جائیں، جب آبادی کوئی نہ ہو، بلڈنگ کوئی نہ ہو، ایک بیت اللہ شریف ہو، تو بہتر یہی محسوس ہوتا ہے نا کہ بیت اللہ کے قریب ہی دفن کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں زیادہ محسوس ہوں۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں میں بات موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد قیدار بن اسماعیل، وہ
مکہ مکرمہ کے متولی بنے، اور یہ سلسلہ بنو اسماعیل میں آگے چلتا رہا۔ چلتے چلتے بنو اسماعیل میں پھر وہ وقت آیا کہ خدا خوفی نہ رہی، نافرمانیاں کھلے عام ہونے لگیں۔ تب اللہ رب العزت نے بنو جرہم، جو اسماعیل علیہ السلام کے ماموں وغیرہ بنتے تھے اور سسرال کے لوگ بنتے تھے، مامونی سسرال کے لوگ بنتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے کنٹرول عطا کر دیا، اور بنو اسماعیل جو بہت زمانے سے مکہ کے سردار تھے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ختم ہو گئے، سرداری ختم ہو گئی، اور بنو جرہم قابض ہو گئے۔ بنو جرہم جب قابض ہوئے، ان کو اقتدار ملا، مال ملا، تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے، خوف خدا نہ رہا، اور انہوں نے بنو اسماعیل پہ خوب ظلم کیے، اور بنو اسماعیل کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور مظالم کی وجہ سے بھی یہ مکہ کے ارد گرد علاقوں میں آباد ہو گئے۔ بنو جرہم یہ بھی نافرمانیوں میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ جب ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئیں تو پورا عرب ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور عرب ان کے ساتھ لڑنے آیا، حتیٰ کہ بنو جرہم کو سے سرداری لے لی اور ان کو مکے سے نکال دیا گیا۔ اس زمانے میں جس وقت یہ مکہ سے نکل رہے تھے اور سرداری ان سے چھین لی گئی تھی، تو ان کے ایک سردار تھے جو بہت نیک تھے، مزاد ابن عمر۔ انہوں نے سمجھایا بہت تھا کہ دیکھو تم ظلم مت کرو، خیال کرو، لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نظام وہی ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بہرحال پکڑ آ ہی جاتی ہے۔ ان کی پکڑ آ گئی تو مزاد ابن عمر نے اور جرہم کے لوگوں نے جو کچھ بیت اللہ شریف کے اندر کچھ زرہیں تھیں، تلواریں تھیں، سونا چاندی جواہرات، یہ سارے کا سارا زمزم کے کنویں میں ڈالا، اس کو بالکل بند کر دیا، نام و نشان تک باہر سے برابر کر دیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں آب زمزم کہاں۔ خیر یہ لوگ چلے گئے، نئے لوگ آ گئے، ان کی مکہ المکرمہ میں حکومت جاری رہی۔ چلتے چلتے نسل در نسل سلسلہ یہ سینکڑوں سال یا ہزاروں سال آگے چلا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ مکرمہ کے سردار بنے۔ یہ سب اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسباب کچھ بھی بن رہے ہوں، کام کرنے والی ذات پیچھے اللہ کی ہے۔ اگر ہم اللہ کی منشا کو پہچان لیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب حضرت نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، نبی علیہ السلام کا زمانہ اب قریب آ رہا تھا، اللہ کو منظور ہوا کہ آب زمزم کو اب باہر نکالا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں، کتابوں میں کتابیں تو نہیں تھیں، ذہنوں کے اندر اور اشعار میں، واقعات میں سینہ بسینہ لوگوں کو یہ علم ضرور تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا کنواں نکالا گیا تھا۔ ان کے علم میں، میموری میں کہیں نہ کہیں تھا، لیکن زمین پہ وجود اس کا کسی کے علم میں نہ تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حتیم میں سو رہے تھے۔ بہرحال عبد المطلب سو رہے تھے، اور سونے کے درمیان ان کو خواب آیا اور کہا گیا احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ اب بڑے پریشان ہیں، مظنونہ کیا ہے؟ ایک اور رات خواب آیا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ بڑے پریشان کہ طیبہ کیا ہے، کہ مجھے کبھی کہا جا رہا ہے طیبہ کو کھودو، مجھے کہا جا رہا ہے مظنونہ کو کھودو، ارے یہ ہے کیا؟ پھر ایک رات خواب آیا احفر برہ، برہ کو کھودو۔ تو حیران ہوتے رہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے برہ کو کھودو، مظنونہ کو کھودو، طیبہ کو کھودو، کیا چیز ہے یہ؟ پھر چوتھی رات خواب آیا احفر زمزم، مجھے زمزم ہے کیا، کیا کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خواب میں بتایا گیا کہ آب زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور حاجیوں کے بڑے مجمع کو سیراب کیا کرتا ہے۔ اب اس خواب کے بعد یہ تو پتہ لگ گیا کہ زمزم کھودنے کا کہا جا رہا، اب یہ نہیں پتہ زمزم ہے کہاں۔ اس زمانے میں کوئی سول انجینئر نہیں ہوتے تھے، اور پتہ ہی نہیں، ہزاروں سال سے بن پڑا ہے، کسی بوڑھے سے بھی نہیں پوچھ سکتے، کسی کو علم ہی نہیں۔ اب وہ کبھی مطاف کے قریب ہوں، کبھی سوچے کیا کھودوں، اور یہ تو پتہ لگ گیا کہ زمزم کھود رہے، کہاں کھودوں یہ نہیں پتہ۔ اللہ سے مانگتے رہے اللہ تو نے جب یہ میرے سامنے بات رکھی ہے، اب مجھے بتا تو صحیح کدھر کھودوں۔ اللہ کی شان، آخری خواب میں جب خواب بتانے والے نے کہا تو انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کہاں پر ہے، کوئی نشانی تو بتاؤ۔ تو عجیب و غریب نشانیاں خواب میں بتائی گئی۔ خواب میں بتانے والے نے بتایا کہ دیکھو یہ وہاں ہے جہاں
ایک کوا زمین پر ٹھونگے مار رہا ہوگا اور اس کوے کی نشانی یہ بتائی گئی کہ اس کا ایک بال سفید ہوگا، اور جہاں وہ ٹھونگے مار رہا ہوگا اس کے بالکل قریب کالی چیونٹیوں کا ایک قبیلہ ہوگا، خاندان ہوگا، اور وہیں فرس اور دم یعنی خون بھی ہوگا اور گندگی نجاست بھی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ نشانیاں بتا دی گئیں۔ اب جب یہ نشانیاں معلوم ہو گئیں تو عبد المطلب جو ہے حرم میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تو روز نشانیاں دیکھتے، اللہ کی شان۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اسی سوچ اور فکر میں کہ نشانیاں کہاں سے پائی جائیں گی، تو ایک کوا نظر آیا جس کا ایک پر سفید تھا، وہ کسی خاص جگہ کے اوپر ٹھونگے مار رہا تھا۔ ان کا ایک نشانی تو نظر آئی، قریب گئے تو دیکھا وہاں ایک کالی چیونٹیوں کا ایک بہت بڑی تعداد تھی، گویا پورا خاندان اور ایک قبیلہ سا تھا۔ تو ان کا جی 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب سوچنے لگے کہ بھئی وہ فرس اور دم، وہ گندگی اور خون کدھر سے آئے گا، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے ایک جانور کو لے کر آیا، اور ایک خاص مقام جہاں پر وہ مکہ کے لوگ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، وہاں لا کے اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو خون بھی آ گیا اور نجاست بھی آ گئی۔ ساری نشانیاں جب پوری ہو گئی نا تو عبد المطلب تو خوش ہو گئے اور کدال لی اور اس مقام کو کھودنا شروع کر دیا۔ مکہ والے تو دشمن ہو گئے، یہ کیا کرنے لگے، یہ تو ہماری جگہ ہے جہاں ہم جانوروں کو اللہ کے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے پاگل ہو گئے، ادھر کون سا کنواں آ گیا؟ مخالفت کرنے لگے۔ تو اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک بیٹے تھے، حارث ان کا نام تھا، ان کو پاس بلایا اور ان کو کہا دیکھو میں اس کام سے نہیں رکوں گا، مجھے خواب میں بتایا گیا، میں نے اس کو کھودنا ہے، کوئی مدد کرے نہ کرے، تم قریش کو روکو، تم ان کو دیکھو، میں اس کو کھودتا ہوں۔ بہرحال ان کے عزم اور جلال کو اور باتوں کو دیکھ کر قریش خاموش ہو گئے اور یہ کھودتے رہے۔ کئی دن کی کھدائی کے بعد ان کو وہ آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تکبیر بلند کی، اور پھر وہ سونا اور وہ جو زرہیں اور تلوار ہتھیار وغیرہ جو چھپائے تھے، بنو جرہم نے جاتے جاتے مزاد ابن عمر جو سردار تھا انہوں نے، تو جب وہ چیزیں نکلیں اب قریش آ گئے، ان کو لالچ آ گئی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے باپ دادا کا کنواں ہے، یہ سونا بھی ہمارا ہے، اس میں حصہ ہمیں دو اور ان میں بھی حصہ دو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے مطابق کر لو، ہم قراندازی کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، وہ تیر ڈالتے تھے، پھر ان پہ نام ہوتے تھے، طریقہ ایک خاص تھا ان کا کہ بھئی ہم قراندازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جس کے نام پہ فال نکلے گا، قرآن نکلے گا، اس کا ہو جائے گا۔ قریش اس پہ تیار ہو گئے۔ تو 2 تیر بیت اللہ کے نام کے ڈالے گئے، 2 عبد المطلب کے نام کے ڈالے گئے، اور 2 جو ہیں قریش کے نام کے ڈالے گئے۔ جب وہ نکالے گئے تو سونا چاندی جواہرات بیت اللہ کے نام نکلا، اور باقی جتنا ہتھیار وغیرہ تھے وہ عبد المطلب کے نام نکلے، قریش کے حق میں ٹھینگا، ان کو کچھ نہیں ملا۔ عبد المطلب خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ کی اس مدد اور تائید سے۔ انہوں نے سارا سونا بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لگا دیا، اور وہ سارا مال بیت اللہ کی جو ہے وہ خدمت میں لگایا، اور دوسری چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ بہرحال وہ مزید کھودتے رہے۔ اللہ کی شان، جتنا بھی انہوں نے کھودنا تھا کھودا۔ اس کے بعد پانی نکل آیا۔ جیسے ہی پانی نکلا پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور قریش نے جب پانی دیکھا وہ تو کہنے لگے کہ یہ پانی تو ہمارا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہے، ہم بھی اولاد ہیں، اس میں ہمارا پورا حصہ ہے۔ اس زمانے میں پانی کا نکل آنا اور آب زمزم جیسا پانی، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ عام کنویں کا مل جانا اور اس کا مالک بن جانا، یہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ پانی ہوتا ہی نہیں تھا، تو وہ تو لڑنے کے لیے آ گئے، جی اس میں ہمارا حصہ ہے۔ عبد المطلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میرا ہے، اس میں میرا حکم چلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپس میں لڑائی ہوئی، خرابی ہوئی، انہوں نے کہا بھی چلو اب فیصلہ کیسے کریں؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ حدیث میں ہمیں نبی علیہ السلام نے صاف طور سے فرما دیا کاہنوں کے پاس نہیں جانا، نجومیوں کے پاس نہیں جانا۔ تو اس زمانے میں جاتے تھے۔ تو یہ لوگ شام کی طرف انہوں نے سفر کیا، شام کے بالائی علاقے میں وہ کاہنہ تھیں۔ یہ لوگ اب چلے، عبد المطلب بھی چلے اور ساتھ یہ قریش کے بھی چلے، آپس میں ان کی لڑائی تھی کہ جناب یہ ہمارا ہے۔
بنو ہاشم کہتے تھے ہمارا ہے، قریش کہتے تھے ہمارا ہے۔ چل پڑے کہ جی اس کاہنہ سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ چلتے چلتے یہ سفر کر کے پہلے مدینہ آئے، پھر شام گئے اور کاہنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو آگے سارا مسئلہ بتایا کہ اس طرح خواب آیا اور یہ سب کچھ کیا، اور راستے کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ راستے کا واقعہ کیا ہوا کہ جب یہ مکہ سے چلے شام کی طرف تو راستے میں ایک ایسا بیابان تھا جہاں پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو جتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اتنی پیاس لگی کہ موت کے قریب ہو گئے، نہ جانوروں کے پاس پینے کا پانی، نہ ان کے اپنے پاس پینے کا پانی، حتیٰ کہ یہ قریش کے لوگ جو اس کاہنہ کے پاس فیصلہ کروانے جا رہے تھے اپنی موت کا یقین کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے، اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کیفیت کے اندر عبد المطلب نے جب اپنے اونٹ کو ہلایا، اونٹنی کو اٹھایا تو نیچے سے پانی کا ایک اور کنواں پانی جاری ہو گیا۔ اب جناب انہوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اور پانی اپنے ساتھ بھر بھی لیا، جانوروں کو بھی خوب پانی پلایا۔ یہ سارا واقعہ بھی اس کاہنہ کو سنایا۔ اس کاہنہ نے جب یہ سنا کہنے کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، تم کیوں نہیں مان لیتے کہ عبد المطلب کا یہ کنواں ہے؟ خواب کس کو نظر آیا؟ عبد المطلب کو۔ کھودا کس نے؟ عبد المطلب نے۔ تم نے قرآن اندازی کی، تمہارے نام کچھ نہ ملا جو بھی اس کنویں میں موجود تھا، اور پورے راستے میں تمہاری جان بھی عبد المطلب کی وجہ سے بچی، انہی کے اونٹ سے تمہیں پانی نکلا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم آئے کیوں؟ یہ کنواں عبد المطلب کا ہے۔ قریش اس بات پہ تیار ہو گئے اور عبد المطلب جو ہے یہ واپس آ گئے، اور پورے قریش واپس آ گئے۔ تو اس زمزم کے کنویں کو اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر جاری فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو چیز ہزاروں سال سے بند پڑی ہوئی تھی پہلے نکالی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے، بنو جرہم کو اللہ لے کر آئے، ان کا آبادی کا سبب بنا۔ یہ سب ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں، لیکن پیچھے حقیقت کے اندر اللہ کی مشیت ہوا کرتی ہے، اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہے، فطرت ہوا کرتی ہے جو ان کاموں کو اپنی مرضی سے انجام دے رہی ہوتی ہے، اسباب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آب زمزم کے فضائل، آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آب زمزم میں شفا بھی اللہ نے رکھی، دعاؤں کی قبولیت بھی اس کے اندر رکھی۔ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ یہ جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کی لوکیشن کیا ہے؟ الحمدللہ پہلے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، نیچے جانے کا بھی موقع ملا، اب تو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو آب زمزم کی جو لوکیشن بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے حجر اسود سے 21 میٹر آگے۔ حجر اسود سے آپ چلیں، قبلہ کی طرف کمر ہو اور پیچھے کی طرف جا رہے ہوں تو 21 میٹر آگے آپ چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ پشت اگر بیت اللہ کی طرف ہو، یا پشت اگر بیت اللہ کی طرف نہیں کرنی، سینہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، تو بیت اللہ سے 21 میٹر پہلے سیدھے ہاتھ پہ مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم کے پاس نہیں کی طرف، وہاں نیچے آب زمزم کا کنواں ہے۔ تو آب زمزم کے کنویں میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خیر اور برکتیں رکھی ہیں۔ تو بیت اللہ شریف سے یہ ہے 21 میٹر دور، اور آب زمزم بیت اللہ شریف سے 21 میٹر دور ہے، اور حجر اسود والے آب زمزم کا کنواں حجر اسود کے کونے سے 21 میٹر دور ہے، اور آب زمزم کا کنواں مقام ابراہیم سے 12.5 میٹر دور ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود آپس میں 14.5 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی تہ خانے میں وہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ امت کے لیے جاری فرما دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں تھیں، کائنات کے دلہا نے آنا تھا، اس کی تیاریاں تھیں۔ اچھا، عبد المطلب جب وہ اکیلے کنواں کھود رہے تھے اور قریش نے سامنے مخالفت بھی کی، تو انہوں نے اس زمانے میں ایک نظر مانی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دینا تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ میں ذبح کروں گا۔ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو ایک بیٹے کو میں اللہ آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ انہوں نے نیت مان لی، نظر مان لی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اچھا، وہ نیت جو انہوں نے کبھی مانی تھی وہ بھول گئے تھے، وہ نیت بھی ان کو پھر خواب میں یاد کروائی گئی۔ اچھا، آب زمزم کا کنواں جب نکلا تھا نا،
تو بعض حاسدین جس کو بھی فضل و کمال ملتا ہے حسد والے آ جاتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب کو اس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے تو وہ بعض دفعہ رات کو وہاں کچھ خرابی پیدا کر لیتے، جیسے کوئی پیشاب پخانہ کر لیتے، کوئی خرابی پیدا کرتے، جس کو صبح روزانہ آ کے عبد المطلب صاف کرتے۔ ایک دن وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس معاملے میں آسانی فرما۔ تو ان کو خواب میں ایک دعا بتائی گئی کہ تم اس طریقے سے دعا کرو۔ انہوں نے پھر وہ دعا کی، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی حد تک اجازت ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ان الفاظ سے اللہ سے مانگا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب نظام ایسا کر دیا کہ جو بھی کسی خرابی کی نیت سے آتا نا، کوئی وہاں پہ گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بیمار ہو جاتا۔ جب کثرت سے لوگ بیمار ہونے لگے تو لوگوں نے آب زمزم کا اس طریقے سے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب عبد المطلب جو تھے، انہوں نے نیت مانی تھی اور یہ نیت بھول گئے تھے، منت جو مانی تھی منت بھول گئے تھے۔ اللہ کی شان، خواب میں ان کو منت یاد کرائی گئی کہ دیکھو آپ نے ایک منت مانی تھی، اب اس منت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک جانور ذبح کیا، پھر اس سے بڑا جانور ذبح کیا، اونٹ بھی ذبح کیا، لیکن کہا گیا ہے کہ بھئی بات تو بیٹے کی ہے، بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہوگا۔ اللہ کی شان، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی منت بتائی کہ یوں میں نے منت مانی تھی۔ تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، آپ قرآن کر لیجئے اور جس کا نام نکلے گا وہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا حکم، آپ اپنی منت پوری کیجئے۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا مجھے ہی کر دیجئے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، نور نبوت، جمال نبوت پیشانی میں چمکتا تھا، اور کیوں نہ چمکتا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، والد ہونا تھا۔ عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ میرا کسی بیٹے کا نام نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، ان کے دل کی خواہش یہ تھی۔ بہرحال قرآن کی گئی، قرعہ ڈالا گیا، اب 10 بیٹوں میں نام عبداللہ کا نکل آیا، اور ادھر سے عبداللہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار۔ اب جب عبد المطلب نے نظر کو ماننے کا طے کر لیا اور نام بھی نکل آیا، تو ان کا بازو پکڑ کر عبداللہ کا وہ لے کر آئے اور ذبح کرنے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ لٹا بھی دیا، اور لٹانے میں حضرت عبداللہ کے کچھ نشان آئے جو ان کی زندگی بھر باقی رہے، خراشیں آئیں زمین پر لیٹنے کی وجہ سے۔ اب جب وہ چھری سیدھی کر رہے تھے، لٹا چکے تھے کہ ذبح کریں، اتنے میں حضرت عبداللہ کی بہنیں آ گئیں اور بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو، جانور ذبح کیے جاتے، کوئی اولاد بھی ذبح کرتا ہے؟ کہا ہم نے اللہ کے نام کی منت مانی ہے کہ بیٹا ذبح کروں گا، مجھے تو اپنی منت پوری کرنی ہے۔ ان کا کوئی اور حل نکالو۔ اب حل نکالنے کے لیے پھر یہ بنو سعد کی جو کاہنہ تھی اس کی طرف سفر کر کے گئے، اس کو جا کے پوچھا کہ بھئی کیا کریں؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں ایک انسان کی دیت کتنی ہے، ایک قتل اور انسان کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 10۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، عبداللہ کا نام لکھے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر نکلے 10 اور بڑھا دو، پھر نکلے 10 اور بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نکل نہیں جاتا تم 10 بڑھاتے چلے جانا، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر ان کو چھوڑ دینا اور اتنے اونٹ جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، یہ واپس مکے آئے، قرآن کی، ایک طرف اونٹ لکھے ایک طرف عبداللہ۔ اب 10 اونٹ رکھے، قرآن کی، عبداللہ نکلا، 10 اور رکھے، پھر کی، پھر عبداللہ نکلا، پھر کی، پھر عبداللہ نکلا، کرتے کرتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے۔ جب یہ 100 اونٹ پر پہنچے تب اونٹوں کا نام نکلا، اور ایک عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو انہوں نے قربان کیا، اور وہ سب کے سارے انہوں نے اس وقت تقسیم بھی کر دیا، کسی کا ہاتھ نہ روکا۔ تو نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے اس طریقے سے اپنی منت کو پورا کیا، اور خود نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کے زمانے میں ایک بدو، ایک اعرابی آیا اور اس نے آگے سلام کیا اور کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو کسی نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔
یا ابن ذبیحین، یہ نبی علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام تھا کہ لوگ ان کی عزت بھی کرتے، اور مکہ میں کوئی قحط، کوئی پریشانی، کوئی چیز آتی تو ان کو لے کے جاتے جبل سبیر کے اوپر، ایک پہاڑ تھا سبیر، وہاں لے جاتے اور پھر ان کے واسطے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ قریش کی پریشانیوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان، یہ جو عبد المطلب تھے، ان کی شان جو ہے نا پورے عرب سے جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم سے منع کرتے، مکارم اخلاق کی ترغیب دیا کرتے اور برے کاموں سے روکا کرتے تھے۔ عبد المطلب نظر پورا کرنے کی تاکید فرماتے، محرم رشتہ داروں سے شادی کرنے سے منع کرتے، بہن سے، پھپھی سے، خالہ سے شادی سے منع کیا کرتے، اور شراب اور زنا کو روکا کرتے، منع کرتے، لڑکیوں کو زندہ دفنانے سے منع کیا کرتے، اور بیت اللہ کا برہنہ بغیر لباس کے طواف کرنا اس کو بھی روکا کرتے تھے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، یہ اپنے زمانے میں یہ امور، یہ حکم دیا کرتے تھے، اور یہ تمام باتیں شریعت مطہرہ نے بھی قبول کی، اور آج بھی یہی حکم اسی طریقے سے موجود ہے۔ واقعات اور حالات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب آتا جا رہا تھا، مکارم اخلاق کی تعلیم اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر لوگوں کے اندر تھوڑا تھوڑا بیدار ہو رہا تھا کہ ایک آنے والا آئے گا جو اس کی اصل کو عمل میں کر کے دکھائے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا اور برگزیدہ کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ابن سعد کی روایت میں یہ اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے اللہ نے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولادوں میں پھر اللہ نے مجھے چنا، مجھے پسند فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کئی جگہ فرمایا اس طرح کا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کہ اللہ نے مجھے چنا اور مجھے یہ عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں پہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کے لیے یہ لازم ہوتا تھا کہ جو اللہ کے انعامات ان کے اوپر ہیں وہ لوگوں کو کھول کے بتائیں۔ اولیاء کے اوپر کوئی نعمت ہو، اللہ کا کوئی انعام ہو، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ضرور ہی لوگوں کو بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ دیا اور یہ دیا۔ انبیاء کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن میں بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ حکم ہوتا تھا جس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ کی بات بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور مضمون تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے عرب کو اور اس خطے کو کیوں پسند کیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ دنیا تو اتنی بڑی تھی، پہلے انبیاء کوئی شام میں پیدا ہوئے، کوئی کہیں پیدا ہوئے، کوئی کہیں آئے، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کیوں آئے؟ آخر ان عربوں میں کون سی ایسی بات تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے اوپر پاک نفوس تلاش کرنے کے لیے پوری زمین کا چکر لگایا، مگر چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا اس لیے انہوں نے ظاہری اعمال اور افعال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد کو سامنے رکھا، اور اس اعتبار سے انہوں نے ساری دنیا میں جو ہے نا بنی ہاشم کو افضل پایا اور بنی ہاشم سے افضل کسی اور کو نہ پایا۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے انہی کو پسند کیا اور انہی کو بہتر پایا، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے انہی لوگوں کو کیوں چنا؟ اس کے بارے میں چند باتیں آتی ہیں، 8 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے اندر نسب دانی کا رواج اتنا زیادہ تھا کہ انسان تو انسان، جانوروں کے، گھوڑوں کے نسب بھی ان کو یاد ہوا کرتے تھے، اور کوئی انسان آزاد عورت سے پیدا ہوا یا کسی باندی سے پیدا ہوا یا کسی شریف سے پیدا ہوا یا کسی خبیث عورت سے پیدا ہوا، ایک ایک بات ایک ایک کی ان کو یاد ہوا کرتی تھی۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب نسب تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل تھا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ حسب نسب کا علم ان کے اندر بہت تھا۔ دوسرا، شجاعت اور بہادری۔ اس زمانے میں دو سپر پاورز تھیں، قیصر اور کسریٰ۔ ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، لیکن اس خطے کے اوپر وہ بھی حکومت نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے ادنا سے ادنا عام سے عام آدمی اور فقیر کی بھی جرت اور ہمت اتنی ہوتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے وہ بات کرتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا۔ تو بہادری ان کے اندر تھی۔ تیسری بات، سخاوت اور ایثار بھی ان کے اندر تھی۔ ایک مہمان کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ چوتھی بات، قوت حافظہ اور ذہانت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، بلکہ 5 8 سال کے بچے سینکڑوں اشعار کہا کرتے تھے، اور حافظہ ان کا بہت قوی تھا۔ نمبر 5، غیرت اور حمیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ گو جاہلیت کی بنیاد پر بھی تھی، لیکن بہت زیادہ تھی۔ اپنے قبیلے کی ادنا سے ادنا بات بھی کوئی دوسرا کر دے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے کوئی بات کر دی، غیرت ایسی بھڑک جاتی تھی کہ اس کے اوپر بے دریغ مال اور بے دریغ جانیں صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے یہ کہہ کیوں دیا۔ کوئی معمولی سی بات کے اوپر بھی سینکڑوں بندے قربان کر دیا کرتے تھے قبیلے کے نام کی غیرت کے اوپر۔ یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ چھٹی چیز، فصاحت اور بلاغت۔ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، باقی دنیا کو کہتے عجم۔ عجم بمانے گنگا، کہ باقی کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ معافی الضمیر، اپنے اندر کیا ہے، اپنا پیغام کیسے پہنچانا چاہتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ یہ عرب سے زیادہ اور عربی زبان سے زیادہ آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بات کو صحیح فصاحت اور بلاغت سے پہنچانا، تو یہ چیز بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور یہ وسعت اللہ رب العزت نے یہ ان کے اندر رکھی تھی۔ ساتویں بات کیا تھی؟ ان عرب لوگوں کی ہاں ہاں ہوتی تھی اور نہ ہوتی تھی۔ یہ ڈھل مل نہیں تھے۔ مثلاً ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، کافروں نے آگ پر لٹایا، گرم ریت پر لٹایا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے بس قبول کر لیا بس ہاں ہاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد واپسی یا ہمارے یہاں مصلحت پسندی ہوتی ہے، وہاں نہیں تھی، ان کی ہاں ہاں تھی۔ اور اگر نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتی۔ جیسے ابو جہل بدر کے موقع پہ قتل ہو گیا، زخمی پڑا ہوا ہے، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کو دیکھا، ان کے یہ تھا کہ اس کو گردن کو کاٹ دیں، ختم کر دیں۔ اس وقت بھی نہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ابو جہل کہنے لگا، او غلام، او چھوکرے، تیری یہ زنگ والی تلوار، اس سے تو سردار کو کاٹے گا؟ میری تلوار نکالو، اس سے میری گردن کاٹو، اور دیکھو جب کاٹو گے ذرا نیچے سے کاٹنا، سر اونچا رہے سردار کا۔ تو نہ ہوتی تھی۔ اور آٹھویں چیز، جفاکش ہوتے تھے۔ کوئی سہولت تھی نہیں، پہاڑی زندگی تھی، کالے پہاڑ تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، تو زندگی کوئی ایسی خاص تجارت بھی نہیں تھی، زراعت بھی نہیں تھی، تو زندگی بہت تکلیفوں سے اور بڑی مشقتوں سے گزرا کرتی تھی، تو جفاکشی تھی۔ ان 8 وجوہات یا اس طرح کی اور وجوہات کی بنیاد علماء نے لکھی کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہاں بھیجنا پسند فرمایا، کیونکہ جب اسلام کی دعوت دینی تھی، ساری دنیا نے مخالفت کرنی تھی، ساری دنیا نے مخالفت ہر طریقے کی کرنی تھی، اس وقت جفاکشی بھی چاہیے تھی۔ اس وقت ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جن کی ہاں ہو، اور اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اگلے بندے کو قائل کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کی بھی بے حد ضرورت تھی کہ اپنا معافی ضمیر اپنی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا اور پہنچا سکیں۔ تو یہ وجوہات علماء نے لکھی ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں مزید اور بھی کتنی چیزیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہ چیزیں ان کی فطرت میں تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ فطرت بدلنا ممکن نہیں ہوتا، اعمال کا بدلنا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کی فطرت میں تھیں۔ پہلے غلط جگہ صرف ہو رہی تھی، ڈی ٹریک تھے، نبی علیہ السلام نے صحیح ٹریک پر ان کو چلا دیا، راستہ اللہ کا دے دیا، جنت کا دے دیا، اس پر چلے انہی فطرتوں کے ساتھ، تو وہ پوری دنیا کے اوپر
حاوی ہو گئے۔ جو قوم عملاً درندوں سے بھی زیادہ بدتر تھی وہ ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہو گئی۔ جو قوم قتل و غارت گری میں مبتلا تھی جب راہ خدا میں جان دینے والے بن گئے تو آسمان کے فرشتے ان کی خدمت میں آنے لگے، ان کو سلام آنے لگے اور ان کے ساتھ جنگوں میں کھڑے ہونے لگے۔ تو فطرت نہیں بدلی جا سکتی، ہاں اعمال بدلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات چیزیں ان کے اندر تھیں جو اس وقت باقی زمین کے اوپر کہیں بھی نہ تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ پھر جغرافیائی اعتبار سے جو مکہ میں پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ کو ناف زمین کہا جاتا ہے، یہ زمین کا سینٹر ہے۔ باقی دنیا میں دوسرے جو انبیاء آئے مختلف مقامات پر آئے، لیکن نبی علیہ السلام عین وسط زمین پر آئے کہ جہاں سے بات کرنے والے کی آواز چاروں طرف سے یکساں پہنچے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے اسی جگہ کو پسند فرمایا۔ اب عبداللہ جو تھے بڑے ہو رہے تھے، مختلف کتابوں میں مختلف ان کی عمر ہے، تو بہرحال ان کی شادی کے لیے، حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ان کے دادا ان کے والد جو عبد المطلب تھے نبی علیہ السلام کے دادا، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرا بیٹا تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، عمر میں سب سے زیادہ کم تھے، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ سلیم الفطرت اور سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ تو وہ ان کے لیے بہت ہی کوئی پاکیزہ اعلیٰ حسب والی اور بہت ہی بہترین جو ہے نا وہ بچی تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں شادی کی جائے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ بہت پیغام بھیجتے کہ عبداللہ کے سے ہم اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عبد المطلب تمام چیزوں کو منع کر دیتے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ، ایک ایسی خاص جگہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جو عبداللہ کے عین مطابق ہوتی، وہ بڑا تلاش کرتے تھے۔ اللہ کی شان، حضرت عبداللہ کو بھی اللہ نے خوب نوازا تھا حسن و جمال میں، جہاں جاتے اور نور نبوت ان کے پیشانی پہ چمکتا تھا۔ اور بعض یہود نے، کتابوں میں بات لکھی ہے کہ بعض یہود نے کوشش کی حضرت عبداللہ کو پہچان کر کہ یہ آنے والے نبی کے والد ہو سکتے ہیں، ان کو قتل بھی کرنے کی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ ایک جنگل میں، ایک ویرانے میں اس طرح سے کوشش کی آبادی سے دور حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی، تو غیب سے کچھ ایسے اسباب آئے اور کچھ ایسے لوگ آئے کہ حضرت عبداللہ کی حفاظت کی گئی اور یہود اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اس سارے کام کو ان کے سسر کے بھائی وحیب ابن عبد مناف نے جب دیکھا تو وہ ان کی بزرگی اور کرامت کے قائل ہو گئے، اور ان کی بھتیجی تھی جن کا نام تھا آمنہ، جو شرافت میں، حسب نسب میں، کردار میں، حیا میں، پاکیزگی میں بہت اونچے مرتبے کی تھیں، اور وہ بھی ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتے تھے، اور وہ اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھیں۔ انہوں نے عبد المطلب کو پیغام بھجوایا، عبد المطلب کو پیغام ملا، وہ بھی ایسی ہی خاندان میں، ایک ایسے اعلیٰ خاندان میں اعلیٰ حسب نسب والی جو ہے وہ بہو تلاش کر رہے تھے۔ جب ان کو یہ سارے جوڑ مل گئے، ساری چیزیں معلوم ہو گئیں، تو انہوں نے جب آئے تو اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ دیا اور اپنا رشتہ بھی دیا۔ دو بھائی تھے، وحیب ابن عبد مناف اور وہاب ابن عبد مناف۔ بی بی آمنہ ان کے والد تھے وہاب ابن عبد مناف، تو ان کے ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور وحیب کے ساتھ دادا نے، وحیب کی بیٹی کے ساتھ دادا نے خود شادی کی۔ تو یہ دو شادیاں ایک ہی مجلس میں ہوئی تھیں۔ اچھا، جب یہ شادی کے لیے جا رہے تھے نا، تو بعض کتابوں میں اور بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ یہودیوں میں ایک عورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، جو تورات اور انجیل وغیرہ پرانی کتابوں کی جو ہے وہ واقف تھی، عالمہ تھی، سمجھتی تھی باتوں کو۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو آگے آئی، کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں کر سکوں۔ اور آگے کہا، جس ناجائز کام کی تو مجھ سے طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو فاطمہ کی اس آفر کو انہوں نے ٹھکرا دیا، گناہ کی اس آفر کو، اور پھر یہ بہرحال شادی کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں مجلس ہوئی، شادی ہوئی، دو شادیاں اکٹھی ہوئیں، اور حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت آمنہ سے،
اور ان کے والد عبد المطلب کی شادی ہوئی حضرت آمنہ کی کزن سے، اور ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتبار سے نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور رضاعی بھائی بھی تھے، تو کئی ان سے تعلق تھے اور عمریں بھی قریب قریب تھیں، تو دونوں میں آپس میں بہت قربت کا اور محبت کا تعلق تھا۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ شادی جب ہو گئی، شادی کے بعد اس زمانے کے واقعے کے اور رواج کے مطابق حضرت عبداللہ چند دن اپنے سسرال میں رہے، پھر جب وہاں سے واپس آئے، اسی عورت فاطمہ نے ان کو دیکھا تو ماتھے کے اوپر وہ نور نبوت نظر نہیں آیا۔ کہا تم کہاں گئے تھے؟ تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا میں اس طرح گیا تھا مدینے اور وہاں میرا نکاح ہو گیا اور چند دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر آیا ہوں۔ تو فاطمہ نے کہا میں کوئی بد کردار یا غلط قسم کی عورت نہ تھی، میں نے تمہارے چہرے کے اوپر نور نبوت کو دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے پیٹ میں آئے اور وہ سلسلہ مجھ سے آگے بڑھے، لیکن جس کے مقدر میں تھا اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ یہودیوں کو بہت ساری چیزوں کا علم تھا، کتابوں میں، پرانی کتابوں میں چیزیں موجود تھیں۔ بہرحال شادی کے بعد حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ آ گئے، مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عبد المطلب نے ان کو کہا کہ بیٹا جاؤ، شام تجارت کے لیے قافلہ جا رہا ہے اور تنگی ہے تو کاروبار تو کرنا ہے، جائیے۔ شادی کے قریب قریب کے دن تھے اور نبی علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لا چکے تھے۔ شادی کے قریب میاں بیوی کی جدائی ویسے بھی غمگین ہوتی ہے، لیکن شادی کے قریب کے دن ہوں تو جدائی بہت زیادہ غمگین ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے بی بی آمنہ کو کہا میں تو تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اتنے دن بعد قافلہ واپس آئے گا۔ تو بی بی آمنہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ آئیں گے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر میں آپ کا استقبال کروں گی۔ اس طریقے سے دونوں میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہوئیں اور حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ قافلہ شام تو پہنچا، واپسی کے اوپر جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو مدینہ طیبہ، جس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں جب یہ قافلہ پہنچا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ قافلے کے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا تھا، تو قافلہ ان کو وہیں بیمار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو اس زمانے میں جب قافلے آتے تو گھنٹی بجائی جاتی تھی اور اطلاع کی جاتی تھی اس گھنٹی کے ذریعے کہ قافلہ آ گیا، پھر شہر کے لوگ آ جاتے تھے، تو گھر میں عورتوں کو امید ہو جاتی تھی کہ اب میرے گھر والے گھر آئیں گے۔ اب جیسے ہی قافلے کی اطلاع کی خبر پورے شہر میں آئی اور ہر طریقے سے بی بی آمنہ بھی اس زمانے میں بھی تیار ہو کے اپنے وعدے کے مطابق دروازے پہ آئی ہوں گی، انتظار کرتی رہیں، آنے والا نہ آیا۔ جب طبیعت میں پریشانی آئی اور آنے والا نہ آیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب انہوں نے قافلے والوں سے حال پوچھا، تو قافلے والوں نے کہا کہ بھئی واپسی پہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار تھے آگے سفر کرنا ممکن ہی نہ تھا، ہم ان کو ان کے سسرال میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خیر خیریت بھی دریافت کرنی ہے اور لے کے بھی آنا ہے۔ ادھر حارث جب سفر کر کے وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ 25 دن کے قریب بیمار یہ رہے اور اب ان کا انتقال ہو چکا۔ تو حضرت عبداللہ کا انتقال نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا، اور بی بی آمنہ کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر جب اپنے خاوند کے انتقال کی خبر ملی تو انتہائی تکلیف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور ایک غمگین کیفیت پیدا ہو گئی، اور اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا کہ جو بیٹا ہے، جو نبی علیہ السلام ہیں، یہ دنیا میں یتیم ہی پیدا ہوں۔ تو والد کا سہارا تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی لے لیا۔ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو مختلف اقوال ہیں، کہیں 18 سال، کہیں 25 سال، مختلف کتابوں میں عمریں لکھی ہیں۔ تاہم انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ام ایمن جن کا نام تھا،
یہ چیزیں ترکے میں چھوڑی تھیں جو بعد میں نبی علیہ السلام کو ملیں۔ ایمن نے نبی علیہ السلام کی بچپن میں خوب خدمت کی تھی، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اور زید بن حارثہ کا نکاح بھی ان سے کیا، جن سے بعد میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ کے کچھ واقعات تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش اب بہت قریب آ رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں لانا تھا، تو محبوب کے آنے کے بہت سارے انتظامات ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ ایک واقعہ اور کیا پیش آیا، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، وہ عام الفیل کہا جاتا ہے، اور عام الفیل ہاتھیوں والا سال۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت کے اندر اس کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ ایسے واقعات کو شریعت نے ارہاس کہا۔ ارہاس ایک سنگ بنیاد، اور بنیاد اس طرح کا اس کا مطلب بنتا ہے، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایسی چیزیں جو کسی معجزے کے قبیل سے ہوتی ہیں، یہ کئی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا سے آئیں، یہ نبی علیہ السلام کی تائید کے لیے تھیں۔ تو انہی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ تاریخ ابن کبیر نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ملک یمن کے اوپر ایک بادشاہ تھا، مشرک تھا، اس کا آخری جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے اس زمانے کے اہل حق کے اوپر یعنی عیسائیوں کے اوپر خوب ظلم کیے، اور ایک طویل خندق جو ہے نا وہ کھدوائی، اور تقریباً 20,000 اس وقت کے ان لوگوں کو جو مذہب نصارہ عیسائی یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے، صحیح العقیدہ تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے، ان 20,000 لوگوں کو آگ میں ڈلوا دیا، خندق کھدوائی۔ قرآن مجید میں سورہ بروج میں اصحاب الاخدود پورا ذکر ہے اس واقعے کا۔ تو 20,000 مسلمانوں کو اس نے جو اللہ کی عبادت کرنے میں ایک تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے ڈلوایا۔ اس کے واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ جا رہے تھے تو ایک ماں جس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا وہ رکی، بچے نے کہا ماں آ جاؤ، رکنے کی ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے ان کے لیے خیر اور رحمت کے جنت کے معاملے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو اصحاب الاخدود کو اس طرح اس نے ذو نواس بادشاہ نے جو یمن کا بادشاہ تھا ظلم کیا نا، تو 2 لوگ بچ گئے، اور وہ 2 لوگ کسی طرح سے بچتے بچاتے قیصر روم کے پاس آئے، اور قیصر روم کو آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا، آپ کو چاہیے آپ ہمارا بدلہ لیں اور ذو نواس اور ملک یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ قیصر روم نے جب ظلم کی داستان ساری سنی تو فوری طور پر اپنے قاصد کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ نجاشی کا ملک حبشہ یمن کے قریب تھا، اور نجاشی خود عیسائی بادشاہ تھا۔ نجاشی کو کہا کہ تم ان کی مدد کرو، اور وہاں ذو نواس کے ملک یمن کے اوپر جو حمیر کے لوگ تھے ان پہ حملہ کرو۔ نجاشی بادشاہ تیار ہو گیا، اور نجاشی بادشاہ نے اپنے 2 کمانڈر، 2 جرنیل جو بہت بڑے اس کے جرنیل تھے، ان کے ساتھ 2 عظیم لشکر روانہ کیے۔ ایک جرنیل کا نام تھا ابراہا، اور ایک جرنیل کا نام تھا اربات۔ ان دونوں کو روانہ کیا، یہ دونوں گئے اور اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بھرپور طریقے سے بدلہ لیا، اور ملک یمن کے اوپر ان دونوں کے ذریعے سے نجاشی اور حبشہ کے ملک کی جو ہے نا حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ کی شان، اب ان دونوں جرنیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اب یہ دونوں اپنی اپنی فوجوں کو لے کے آمنے سامنے آ گئے۔ قریب تھا کہ لڑائی شروع ہوتی اور خوب قتل و غارت گری ہوتی۔ ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو ادھر بھی تمہاری قوم کے لوگ ہیں، ادھر بھی ادھر قوم تو ہم ایک ہی ہیں، آپس میں اپنے ہی لوگ ہیں، ادھر کا مرے یا ادھر کا جائے دونوں ہی ایک ہی قوم کے ہیں، ایک ہی لوگ ہیں۔ تو ہمارا جو آپس کا اختلاف ہے، بجائے یہ کہ ہم بڑی جنگ کریں، ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ جیت جائے گا، تو لوگوں کو مارنے کی کیا ضرورت۔ ان دونوں نے یہ طے کر لیا، ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں ابراہہ کی ناک کٹ گئی، اور اربات جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور ابراہہ جو ہے وہ فاتح بن گیا، اور وہ ملک یمن کے اوپر اس طرح قابض ہو گیا۔ ادھر نجاشی کو پتہ چلا
کہ میں نے انہیں بھیجا تھا ذو نواس کو مارنے، تو آپس میں لڑے بیٹھے ہیں۔ وہاں اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کے بال کو زمین میں رگڑوں گا، میں بھی اس کے سر کو زمین پہ خاک آلود کروں گا، اس طرح کی کوئی قسم کھا لی۔ ابرہہ نے جب یہ سنا نا تو ابرہہ نے کیا کیا، فوری طور پہ حلق کروایا، بال نکالیں، اور کسی کو کہا کہ بھئی تم میرے بال لے جاؤ، اور یمن کی مٹی، اس نے قسم کھائی تھی کہ یمن کی مٹی میں اس کے سر کو میں مسل دوں گا، تو اس نے اپنے قاصد کو بلایا، کہا کہ دیکھو بھئی میرے بال بھی لے جاؤ، یمن کی مٹی بھی لے جاؤ، اور بادشاہ کو جا کے کہہ دو بھئی تم نے اپنی قسم ہی پوری کرنی ہے نا، تو میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، میں آپ کا تو غلام ہوں، وہ تو میری اس سے لڑائی تھی، میں آج تو آپ کا غلام ہوں۔ بادشاہ کے بعد جب یہ چیزیں پہنچی، اس نے کہا چلو اصل تو مجھے وفاداری چاہیے، اور بات تو مر ہی گیا، تو اس نے اپنی اس قسم کو اس طریقے سے پورا کیا، اور ابرہہ کو اس نے معاف کر دیا۔ ابرہہ ادھر بادشاہ بن گیا۔ یہ ابرہہ کے بادشاہ بننے کی روایت تھی، یہ اس کا واقعہ تھا۔ ابرہہ جب بادشاہ بنا تو پھر وہی فرعونیت اور تکبر اور نمرود کی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کو یہ خیال آیا کہ اہل یمن، میری حکومت کے لوگ حج کرنے مکے جاتے ہیں۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اس نے ایک بہت خوبصورت اور بہت ہیرے جواہرات، سونا چاندی مال لگا کے ایک بہت بڑا گرجا جو ہے نا کنیسہ وہ تیار کیا بہت بڑا، اور اس نے حکم دے دیا کہ اب یمن کا کوئی بندہ عبادت کرنے بیت اللہ نہیں جائے گا، یہی طواف کرو، یہی سب کچھ کرو، ادھر کوئی نہیں جائے گا۔ اور وہ اتنا بلند تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ نیچے میں کھڑا ہوا آدمی جب اوپر دیکھنا چاہتا تو اس کی آخری جو بلندی تھی اس کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اتنا اونچا تعمیر کیا، اور بہت خوبصورت اور عظیم اس نے تعمیرات کی۔ اب جیسے اس نے یہ حکم دیا نا، عرب کے لوگ گو بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن بیت اللہ شریف کی عظمت اللہ نے ان کے دل کے اندر پیوست کی ہوئی تھی، پکی محبت تھی، اس سے نہیں وہ ہلتے تھے۔ بیت اللہ شریف کی محبت، ابراہیم علیہ السلام کی محبت، اسماعیل علیہ السلام کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ جیسے یہ حکم آیا تو یہاں کے لوگوں کو تشویش ہوئی، اور کہتے ہیں کہ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی جو یمن گیا اور وہاں جا کے اس نے کوئی نجاست کر دی، اس کو گندہ کر دیا، اور بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ اس کے قریب کوئی آگ جلائی گئی جس سے اس کو نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو پوچھا بھئی کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جس نے بھی نجاست کی ہے کوئی یمن کا تو ہو نہیں سکتا، ادھر ہی عرب ملکوں کا کوئی ہوگا، قریش کا کسی کا کوئی ہوگا، انہی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، اور کسی کو کیا معاملہ۔ تو اس قسم کی جب کچھ چیزیں سامنے آئیں تو ابرہہ کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا میں بھی جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں بیت اللہ شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تیاری کی، اور تیاری کرنے سے پہلے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اجازت مانگی، کیا میں چلا جاؤں؟ تو نجاشی بادشاہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کچھ ہاتھی بھی دیے۔ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، اس کی مثال اس جیسا کوئی ہاتھی اس کو پوری دنیا میں نہ ملتا تھا، بہت ہی بڑا عظیم اس کا جسم تھا، محمود اس کا نام تھا۔ اس نے ہاتھی بھی بھیجے کہ جاؤ، اور ہاتھی اس لیے بھیجے کہ بیت اللہ کے جو پلرز ہوں گے ان میں زنجیریں باندھ دی جائیں، اور دوسری طرف ہاتھی کے وہ زنجیریں باندھ دی جائیں، اور ہاتھی کو دور دوڑایا جائے، چلایا جائے، تو اس کی خود بخود وہ ساری چیزیں نیچے آ جائیں گی اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ چل پڑے، ابرہہ نے ایک عظیم لشکر لیا، ہاتھیوں کو ساتھ لیا، اور اپنے غرور اور اس کے اندر آ رہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو گرا دوں گا۔ اب جب عرب میں یہ خبر ملی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر، اس نے آگے بات بلند کی تو سارا عرب اس کے تیار ہو گیا، اور اس کے جھنڈے تلے ایک باقاعدہ ابرہہ سے جنگ ہوئی، لیکن ابرہہ اس جنگ میں فاتح رہا، اور یہ عرب کے لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اصل میں اللہ چاہتے تھے کہ ابرہہ کو ذلیل کرنا ہے ایسے طریقے سے کہ یہ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور اپنے گھر کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ قریش کی عظمت بھی بیٹھے، اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ایسا کام ہو جائے کہ دنیا میں ڈنکا بجے۔ اب پہلا لشکر تو ہٹ گیا، یہ جب آگے پہنچے
تو آگے قبیلہ خثعم کے مقام پر جب ابرہہ پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے اپنے قبیلے کو لیا اور قبیلے کے ساتھ لڑا اور بے دریغ لڑائی ہوئی، لیکن وہاں بھی ابرہہ کامیاب ہوا اور یہ پھر ہار گئے۔ اور اس دونوں میں ذو نفر کو بھی ابرہہ نے قید کیا اور نفیل ابن حبیب اس کو بھی ابرہہ نے قید کر لیا، اپنے ساتھ لیا کہ راستہ پوچھ لیں گے، یا ان دونوں کو سرداروں کو جنہوں نے جنگیں کی دونوں کو ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ راستے میں طائف آیا، وہاں قبیلہ ہوازن تھا، وہاں پر وہ لوگ سن چکے تھے کہ دو پیچھے جنگیں ہو چکی ہیں، ابرہہ دونوں کو جو ہے نا وہ شکست دیتا ہوا آگے بڑھا ہے، تو انہوں نے اپنی خیر منائی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا ادھر ایک بت خانہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے لات جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمارے اس بت خانے کو مت چھیڑو، ہم تم سے نہیں لڑتے، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، اور تم جاؤ۔ اور اپنا ایک شخص ابو رغال جو ہے وہ ساتھ کیا کہ یہ تمہیں راستے کی رہنمائی کرے گا، تم ان راستوں کو نہیں جانتے، تم جاتے ہو بیت اللہ کو گرانے تو یہ تمہیں رہنمائی کرے گا۔ اس ابو رغال کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو مار بھی دیا گیا بعد میں، اور جہاں اس کی قبر بنی تھی وہاں پہ لوگ پیشاب کرنے آتے اور وہاں باقاعدہ پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے بیت اللہ کے گرانے کے لیے رہنمائی کی تھی کسی دشمن کے سفر لشکر کی، یہ تو عربی تھا، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ بدنام ہوا ابو رغال۔ بہرحال اب بنی ہوازن میں طائف کے پاس تو یہ معاملہ ہوا، ابرہہ اپنی اسی طاقت کے نشے میں اور اس میں آتا رہا۔ جب یہ اور آگے آئے ہیں تو ایک مقام کا نام ہے مغمس مقام کے اوپر آ کر وہاں مکہ کے قریب جگہ تھی، مکہ کی آبادی سے باہر نکل کے وہاں اہل مکہ کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے کیا کیا کہ پہلے مرحلے میں تمام اونٹوں کو قبضہ کر لیا، جو بھی جانور تھے، اور سب کو قبضے میں لے لیا کہ اہل مکہ کو ذرا اطلاع تو ہونا۔ اس میں نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، ایک روایت میں 400 ہے لیکن زیادہ 200 کا فگر آتا ہے، 200 اونٹ تھے، وہ بھی پکڑ لیے۔ اور ابرہہ نے اپنے ایک شخص کو، حناطہ اس کا نام تھا، اس کو مکہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مکہ کے سرداروں سے ملو اور ان کو پیغام دے دو کہ ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم آئے ہیں بیت اللہ کو گرانے، تم اسے گرانے دو، ہم گرا کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم آرام سے آئے ہیں، آرام سے چلے جائیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حناطہ جب آیا ابرہہ کا یہ پیغام لے کے، اور جس سردار کے پاس جاتا ہر سردار کہتا عبد المطلب کے پاس جاؤ، کرتے کرتے آخر میں عبد المطلب کے پاس جب آیا اور کہا کہ ابرہہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم گرانے آئے ہیں، تمہاری ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہمیں بیت اللہ گرانے دو اور ہم گرا کے چلے جائیں گے، تم رہتے رہنا ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ ابرہہ کا پیغام حناطہ نے جب یہ دیا تو عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے تو وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، ہم تو اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، تو تم ایسا کرو میرے اونٹ واپس کر دو جو تم نے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، تو بس۔ تو حناطہ نے کہا دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یہ ساری باتیں ابرہہ کو آپ خود جا کے کہہ دیں۔ عبد المطلب تیار ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے پورے غرور کے ساتھ، لیکن جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا، آپ کا قد، آپ کی خوبصورتی، آپ کی وجاہت اور آپ کا ایک رعب اور ایک آپ کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ اور آپ کی ایسی شخصیت کیوں نہ ہوتی کہ آپ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں۔ تو ابرہہ نیچے اتر آیا اور نیچے اتر کے ایک نشست پہ بیٹھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس رعب سے مرعوب ہو کے اس نے کہا کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کس لیے آئیں، پیغام آپ کو مل چکا۔ عبد المطلب نے سیدھی بات کی کہ بھائی دیکھو میرے 200 اونٹ تم لوگوں نے پکڑ لیے، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میرا تو جتنا آپ کے بارے میں نے ایک فرسٹ امپریشن میں جو قائم کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، میں تو آپ کو بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا سمجھتا تھا، آپ تو سردار ہو مکے کے، پورے مکہ کی آپ نمائندگی کرنے آئے ہو، تو آپ جس مقصد کے لیے آپ جانتے بھی ہو کہ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اس کی بات ہی کوئی نہیں کی، یہ کیا آپ نے چھوٹی سی بات کی، آپ نے تو اپنا سارا وقار میرے اندر سے ختم کر دیا۔ اب عبد المطلب نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی
میں اپنے اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا کوئی اور رب ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس گھر کا رب اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہماری چیز ہمیں دو اور تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے۔ وہاں اس نے پھر بولا کہ تمہارا رب بھی بیت اللہ کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ عافیت رکھے، جب قوت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا تمہارا رب بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کی شان۔ یہ تو اپنے اونٹ لے کے واپس چلے گئے۔ اب اگلے دن ابرہہ نے پھر فائنل تیاری کی اور پوری تیاریوں کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ساتھ نکلا کہ اب جانا ہے اور بیت اللہ شریف کو جا کے ڈھانا ہے۔ ادھر کیا ہوا، عبد المطلب واپس آئے اپنے اونٹ لے کے اور مکے والوں کو جمع کیا اور بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے خوب آہو بکا کی، اے اللہ ہم اہل صلیب کے مقابلے میں قوت نہیں رکھتے، تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما، ہم اس بات کی قوت نہیں رکھتے۔ خوب جو ہے نا بیت اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ سے مانگا اور تمام قریش کو لے کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ قریش کو گم اس میں بت پرست کتنے ہی موجود تھے، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ بیت اللہ کو گرا نہیں سکے گا اور اللہ کی کوئی مدد آئے گی، کیا آئے گی یہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اتنا یقین تھا کہ عبد المطلب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ سارے مکے والے قریب پہاڑوں میں، دور پہاڑوں میں جا کے کہیں چلے گئے اور انہوں نے اس آبادی کو جہاں تھے بیت اللہ کے قریب کی ساری خالی کر دیا۔ یہاں یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ادھر ابرہہ جب نکلا نا تو یہ نفیل ابن حبیب یہ آگے آیا، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا جس کی مثال کوئی اس زمانے میں نہ ملتی تھی، محمود، اس کے کان کو بعد میں آتا ہے کہ کان کو پکڑ کے لٹک گیا اور یہ کان کے قریب ہو کے کہا کہ کان پہ آ کے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، آگے اللہ کا گھر ہے، امامہ کا بیت اللہ، تو رک جا، ادھر آگے اللہ کا گھر ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ محمود وہیں رک گیا، جانور۔ اب جو سائز سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو چلائیں، وہ نہ چلے، اس کو تیر مارے، اس کو نیزے مارے، اس کو چیزیں ماری، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے نیچے لوہے کا آنکڑا ڈال کے بھی اس کو کھینچا گیا، وہ چلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی ادھر نہیں چلتا، اس کو واپس یمن کی طرف چلاؤ، تو یمن کی طرف تیزی سے چلنے لگا۔ شام کی طرف چلایا تو شام کی طرف چلنے لگا، مشرق کی طرف چلایا تو مشرق، وہ انہوں نے چلا کے پھر واپس جیسے ہی مکہ کی طرف رخ کیا وہ پھر وہیں جم ہو گیا، وہیں جام ہو گیا، اب وہ نہ چلا۔ ایک تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت جو ہے نا یہ ظاہر ہوئی، اور دوسرا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندے قطار در اندر قطار آتے چلے گئے اور بہت بڑے تعداد میں تھے، ان کے پنجے لال رنگ کے تھے اور کبوتر سے تھوڑا ان کا چھوٹا جسم تھا، اور وہ ایسے پرندے ہیں نہ ان کی کوئی نسل ہے، نہ پہلے کبھی دیکھے گئے نہ بعد میں کبھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابابیلیں ہیں یہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجی ہوئی ان کی نسل ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ اللہ کا عذاب ایک آیا تھا، دوبارہ وہ پرندے نہیں تھے آئے۔ ان کے پاس ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، ایک منہ میں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ جیسے ہی آئے ہیں اور ہر کنکری جو پھینکی ہے وہ بالکل ایٹم کی مانند اور میزائل کی گولی کی مانند آئی، اور جس پہ گرتی وہ نیچے گرتا چلا جاتا اور ختم ہو جاتا۔ حدیث کے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کعصف مأکول، جیسے ہی وہ عذاب آیا اور وہ کنکریاں برسیں یہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ بھوسا کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی تنکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان تنکوں کو کوئی جانور کھا کے چھوڑ دے تو کھایا ہوا بھوسا تو اور زیادہ بے ترتیب ہوتا ہے۔ تو تنکے ہوتے ہیں پھر بے ترتیب بھی ہوتے ہیں، تو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ان کا بن گیا، اور ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، جس کے اوپر پڑتی بدن کو چیرتے ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا اور وہ مرا، باقی ہاتھی بھاگ گئے جس نے اور زیادہ بدحوازی پھیلا دی، اور باقی سارا لشکر اسی موقع پہ نہیں ختم ہوا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ مزدلفہ سے جب آتے ہیں منی کی طرف، مزدلفہ سے جب منی کی طرف آتے ہیں تو وادی محصر یہ جگہ آج بھی موجود ہے، اب تو وہاں خیمے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام جب اپنے زمانے میں وہاں سے گزرے تھے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پہ تو فرمایا تھا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، جلدی سے یہاں سے نکلو۔ تو مزدلفہ سے آگے منی کی طرف آئیں تو درمیان میں یہ جگہ تھی جہاں یہ عذاب آیا۔ اچھا، ابرہہ کا پورا لشکر وہاں نہیں مرا،
کچھ وہیں مرا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی مشرق بھاگا، کوئی مغرب بھاگا۔ اللہ نے بھی پورے عرب کو بتا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور ابرہہ بھی وہاں نہیں مرا، ابرہہ کو کنکر لگے، زہر سرایت کر گیا، جو بھی چیز تھی اس کی سرایت کر گئی، اور اس کا جسم گھلنے لگا، حتیٰ کہ یہ واپس یمن اپنے دارالحکومت پہنچا، ایک ایک اس کا حصہ الگ ہوتا چلا گیا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پورا جسم بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کا جب لشکر ختم ہوا تو ابرہہ کے ہاتھی کا، جس کا نام محمود تھا، اس کے 2 ہاتھی باندھ تھے جنہیں بھی کنکر لگے، ان کا کیا ہوا؟ ان کو اللہ نے 50 سال باقی رکھا، اندھے بھی ہو گئے، اپاہج بھی ہو گئے وہ دونوں، اور مکہ میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو وہاں مکہ میں دیکھا کہ بھیک مانگتے تھے اور اندھے بھی تھے، اپاہج بھی تھے۔ اللہ نے بعض نشانیاں باقی رکھیں کہ عبرت کا سامان ہر سو ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو یہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور یہ پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، ولادت مبارکہ سے کوئی 50 یا 55 دن کے قریب پہلے پیش آیا۔ اب اس میں وقت تو زیادہ ہو گیا، لیکن آن لائن ہے اور تھوڑا سا اور وقت گزار لیتے ہیں۔ یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابرہہ کو یہ عذاب کیوں دیا؟ اللہ رب العزت نے ابرہہ کو یہی عذاب کیوں دیا؟ آگ میں کیوں نہ جلا دیا؟ وہ آیا تھا نظام قدرت کو تبدیل کرنے کے، اللہ نے بنایا بیت اللہ کا طواف کرو، وہ یمن میں طواف کروانا چاہتا تھا، وہ قدرت کا نظام بدلنا چاہتا تھا، اللہ نے نظام بدل دیا۔ انسان فرشتوں کا شکار کرتا، انسان پرندوں کا شکار کرتے تھے، آج اللہ نے پرندوں سے انسان کا شکار کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب چند باتیں کچھ حالات حاضرہ سے متعلق بھی ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن میں ہم کیا کریں؟ ہم رجوع اللہ کریں۔ تقریباً 14 دن ہیں، ہر نماز کے ساتھ 1 سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، کم سے کم ان 15 دنوں میں 1 قرآن مجید پورا کر لیں، زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا۔ قضا نمازوں کی فکر کر لیں، قضا روزوں کی فکر کر لیں۔ اس کے علاوہ کوشش کر کے 24 گھنٹوں میں سے گھڑی دے کر کم سے کم 10 منٹ تو دعا میں لگیں۔ اس وقت جو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے نا، وہ کیا ہے؟ 1400 سال میں بہت برے حالات امت کے اوپر آئے ہیں، اس سے زیادہ برے حالات بھی امت پر آئے ہیں، لیکن ان تمام حالات میں امت کا رجوع اللہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آج ہمارا رجوع اللہ نہیں بڑھ رہا۔ رجوع اللہ کی جگہ سارا رجوع انٹرنیٹ ہے، انٹر انٹو دی نیٹ۔ کسی کو نماز کی ماشاء اللہ پرواہ نہیں، کہیں سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی، کوئی دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ عذاب اور پریشانیاں کیوں آتے ہیں؟ ظاہری سبب کوئی بھی ہو، کوئی کہتا ہے جی بایولوجیکل اٹیک ہے، کوئی کہتا ہے جی کوئی سازش ہے، کوئی کہتا ہے جی ویسے بیماری ہے، سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کتنی باتیں آ رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی سبب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو اصل سبب ہے وہ ہماری بے حیائی ہے، وہ نافرمانیاں ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ جس قوم میں اعلانیہ بے پردگی، بے حیائی ہوگی، وہاں ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے بڑوں نے سنی بھی نہ ہوگی۔ آج اس اصل سبب کو چھوڑنے کی طرف ہماری بالکل فکر نہیں۔ انشاءاللہ کرونا کا علاج بھی دریافت ہو جائے گا، یہ مسئلہ ختم بھی ہو جائے گا، لیکن جو اصل سبب ہے نا، اگر ہم حیا کی طرف واپس نہ آئے تو ہمیں نئے کسی مزید بڑی بیماری اور عذاب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو اور اپنے لباس کو حیا کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حیا کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو بھی تکلیف عذاب پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے، یہ گزر جائے گا، اس کے بعد ہمیں کسی اور اگلی تکلیف کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اصل سبب ہم ختم نہیں کر رہے، اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم روز اللہ سے معافی مانگیں،
آدھے گھنٹے کے لیے موبائل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو رہا الا ماشاء اللہ۔ تو بھئی 24 گھنٹوں میں گھر بیٹھے ہونا تو یہ چاہیے خوب دعائیں ہوں، لیکن کم سے کم 10 منٹ تو اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کریں، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ دوسرا خدمت خلق کے اعتبار سے جنت میں جانے کا آسان موقع ہے۔ حدیث سنیے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حدیث سنیے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام انسان ننگے بھی ہوں گے، بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، اس حالت میں ہوں گے۔ یہ ہماری ضرورت کا اصل وقت ہے۔ اس وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہماری ضرورت کا اصل وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، دنیا میں جس نے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ کے لیے، قیامت کے دن اللہ اسے کھلائے گا۔ دنیا میں اللہ کے لیے اگر کسی نے کسی کو لباس پہنایا ہوگا، اللہ وہاں لباس پہنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں کسی نے اللہ کے لیے کسی کو پانی پلایا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو پانی پلائے گا۔ تو اس ضرورت کے دن کا آج ہم احساس کرنے والے بن جائیں۔ کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں، محلے میں، ارد گرد کے لوگوں میں اس بات کی طرح سے چھان بین کر لیں، کسی کو راشن پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں، انشاءاللہ ہماری جنت بن جائے گی۔ آج یہ خدمت کا وقت ہے، اور جن کی دکانیں ہیں، جنہوں نے چیزیں سیل کرنی ہے، وہ کم نفع کے اوپر کریں، وہ بھی جنت کمائیں، اپنی چیز کے جائز پیسے لے لیں، لیکن اس وقت دوسروں کا خیال کرنے والے بنیں۔ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، اور حجاز ہسپتال والے بھی کوشش کر رہے ہیں، مل کے بھی ہماری بعض چیزیں جدا جدا چل رہی ہیں، بعض چیزیں جوائنٹ وینچر میں چل رہی ہیں، کہ اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں کہ بھئی راشن پہنچائے جائیں۔ اور آج بھی میٹنگ تھی حجاز ہاسپٹل میں، تو اس میں یہی طے ہوا کہ بھئی کچھ ہمارے علاقے میں، جیسے میں ٹاؤن شپ میں ہوں، کوئی ٹاؤن شپ کے لوگ، وہاں کوئی رکشے والے ہوں، وہاں کوئی ایسے لوگ جو روزانہ کام پہ جاتے تھے اور آج ان کے کام نہیں ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت داد رسی کر دی جائے، کچھ ان کا خیال کر لیا جائے۔ تو بھئی ہر آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھے کہ کس کی کہاں مدد ہو سکتی ہے، اس مدد کو کرے۔ یہ موقع ہے، یہ آج کا دیا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہماری اصل ضرورت کا وقت یہ نہیں، اصل ضرورت کا وقت وہ ہے۔ اور مجھے بھی 2 دن پہلے بہت اچھی طریقے سے احساس ہو گیا، ہم لوگ بس اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ 2 دن پہلے جس وقت لاک ڈاؤن ہوا، اس وقت میں نے ایک ساتھی کو بلایا، امی کو کہا کہ مجھے پرچہ لکھ کے دیں، کیا سامان چاہیے۔ ساتھی کو بلایا، اس کو کہا بھئی یہ سامان لے آؤ۔ امی نے پرچہ لکھا، 5-7 منٹ لگے، بچہ آیا، اس کو میں نے دیا کہ بھئی سامان لے آؤ۔ وہ سامان لینے چلا گیا۔ اس وقت بہت کیفیت میرے دل پہ طاری رہی، اور خیال کرتا رہا کہ میری تو کمزوری یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں نے پہلے اپنے گھر کا خیال رکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جب ایک صحابی نے غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمایا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ دکھایا، نبی علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ میرے تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں، لیکن ہم بہرحال اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش ہے، تو ہم دوسروں کا خیال کر کے قیامت کے دن جب لوگ بھوکے بھی ہوں گے، ننگے بھی ہوں گے، سورج بھی قریب ہوگا، پیاسے بھی ہوں گے، اس دن اپنے بھوک کا، اس دن اپنے پیاس کا، اس دن کی لباس کا، اس دن عرش کے سائے کا انتظام آج کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔